السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ ہود کی آیت نمبر 25 سے آیت نمبر 29 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَارِهُونَ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ اور بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے فرمایا میں تمہارے لیے صریح ڈر سنانے والا ہوں۔ اور بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ اللہ تعالیٰ کا اپنی کتاب قرآن پاک میں یہ طریقہ ہے کہ جب کفار پر دلائل قائم فرمائیں، انہیں عذاب سے ڈرائے اور ان کے لیے مثالیں بیان فرمائیں، تو اس کے بعد گزشتہ انبیاء علیہ السلام اور ان کی امتوں کے بعض واقعات بھی بیان فرماتا ہے تاکہ یہ کسی طرح ہدایت حاصل کریں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے 7 واقعات بیان فرمائے ہیں۔ ایک حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ، اور 2 حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ، نمبر 3 حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ، نمبر 4 حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فرشتوں کے ساتھ واقعہ، نمبر 5 حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ، نمبر 6 حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ، نمبر 7 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کافر فرعون کے ساتھ واقعہ۔ یہ تمام قصے زمانے کی ترتیب کے مطابق بیان فرمائے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم،
میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کرنے اور اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا صریح ڈر سنانے والا ہوں۔ یاد رہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ حضرت سورت یونس میں گزر چکا ہے۔ اس صورت میں اس واقعے کو فوائد کے پیش نظر مزید تفصیلات کے ساتھ دوبارہ بیان فرمایا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کی بعض تفصیلات اس سے پہلے سورت اعراف آیت نمبر 59 تا 64 میں گزر چکی ہے۔ آیت نمبر 26 میں ارشاد ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تم پر ایک دردناک دن کے عذاب کا خوف کرتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، اگر تم خالصتاً اللہ عز و جل کی عبادت اور اس کی وحدانیت کا اقرار نہ کرو گے اور ان بتوں سے کنارہ کشی اختیار نہ کرو گے تو مجھے خوف ہے کہ کہیں تم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دردناک دن کا عذاب نہ آ جائے۔ دردناک دن سے مراد یا تو قیامت کا دن ہے یا طوفان آنے کا دن، اور دن کو مجازی طور پر دردناک اس لیے فرمایا گیا کہ دردناک عذاب اس دن نازل ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام 40 سال کی عمر میں مبعوث ہوئے اور 950 سال اپنی قوم کی دعوت فرماتے رہے، اور طوفان کے بعد 60 برس دنیا میں رہے تو آپ علیہ السلام کی عمر 1050 سال کی ہوئی۔ اس کے علاوہ عمر شریف کے متعلق اور بھی قول ہیں۔ آیت نمبر 27 میں ارشاد ہے تو اس کی قوم کے کافر سردار کہنے لگے، ہم تو تمہیں اپنے ہی جیسا آدمی سمجھتے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمہاری پیروی صرف ہمارے سب سے کمینے لوگوں کی سرسری نظر دیکھ کر بغیر سوچے سمجھے کر لی ہے، اور ہم تمہارے لیے اپنے اوپر کوئی فضیلت نہیں پاتے بلکہ ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ تو اس کی قوم کے کافر سردار کہنے لگے، جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی تو انہوں نے 3 شبہات وارد کر کے حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت میں طعن کیا۔ نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام ہماری طرح بشر ہیں۔ اس گمراہی میں بہت سی امتیں مبتلا ہو کر اسلام سے محروم رہیں۔ قرآن پاک میں جا بجا ان کے تذکرے ہیں۔ اس امت میں بھی بہت سے بد نصیب نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کو بے ادبی سے بشر کہتے اور ہم عصری کا فاسد خیال رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں گمراہی سے بچائے۔ نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام کی پیروی سب سے کمینے لوگوں نے غور و فکر کے بغیر کر لی۔ کمینوں سے مراد ان کے وہ لوگ تھے جو ان کی نظر میں گھٹیا پیشے رکھتے تھے، اور حقیقت یہ ہے کہ ان کا یہ قول خالصتاً جہالت پر مبنی تھا، کیونکہ انسان کا حقیقی مرتبہ دین کی پیروی اور رسول کی فرمانبرداری سے ہے، جبکہ مال و منصب اور پیشے کو اس میں دخل نہیں۔ دیندار نیک سیرت پیشہ ور کو حقارت کی نظر سے دیکھنا اور حقیر جاننا جاہلانہ فعل ہے۔ نمبر 3، ہم تمہارے لیے اپنے اوپر مال اور ریاست میں کوئی فضیلت نہیں پاتے، بلکہ ہم تمہیں نبوت کے دعوے میں اور تمہاری پیروی کرنے والوں کو اس کی تصدیق میں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ ان کا یہ قول بھی جہالت پر مبنی تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بندے کے لیے ایمان و طاعت فضیلت کا سبب ہے، نہ کہ مال و ریاست۔ ان شبہات کا تفصیلی جواب آیت نمبر 31 میں مذکور ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ یہی سابقہ جاہلیت ہمارے زمانے میں بھی پائی جاتی ہے کہ گمراہ یا فاسق لوگ عموماً مالدار ہوتے ہیں، جبکہ دیندار لوگ غریب، اور پھر یہی فاسق و گمراہ لوگ غریبوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آیت نمبر 28 میں ارشاد ہے، فرمایا اے میری قوم، بھلا بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائی ہو، پھر تم خود ہی اسے دیکھنے سے اندھے رہو
تو کیا میں تمہیں اس کو قبول کرنے پر مجبور کروں حالانکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تو آپ نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، مجھے بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب عز و جل کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں، یعنی حق پر ہوں، اور مجھے اپنی حقانیت کا قطعی یقین ہو اور اپنی حقانیت کے دلائل بھی میرے پاس موجود ہوں، نیز اللہ نے مجھے اپنے پاس سے نبوت عطا کی ہو جبکہ یہی حقیقت تم پر پوشیدہ ہو، تو کیا میں تمہیں اپنی نبوت قبول کرنے اور اس پر ایمان لانے پر مجبور کروں حالانکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو اور اس کا انکار کرتے ہو؟ میں تمہیں قبول کروانے کی قدرت نہیں رکھتا، بلکہ مجھے تو صرف اس بات کی طاقت ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا پیغام تم تک پہنچا دوں۔ آیت نمبر 29 میں ارشاد ہے، اور اے قوم، میں تم سے اس پر کوئی مال نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ ہی پر ہے، اور میں مسلمانوں کو دور نہیں کروں گا، بے شک یہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، لیکن میں تم لوگوں کو بالکل جاہل قوم سمجھتا ہوں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، گویا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، تم میری ظاہری حالت کی طرف دیکھتے ہو کہ میں مال و دولت نہیں رکھتا، جس کی وجہ سے تمہارا یہ گمان ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کا یہ کام اس لیے شروع کیا ہے تاکہ اس پر تم سے مال و دولت حاصل کروں۔ تمہارا یہ گمان غلط ہے، میں رسالت کی تبلیغ پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، میرا اجر تو اللہ رب العالمین عز و جل کے ذمہ کرم پر ہے، لہذا تم اس فاسد گمان کی وجہ سے اپنے آپ کو اخروی سعادتوں کے حصول سے محروم نہ کرو، اور میں مسلمانوں کو دور نہیں کروں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ آپ سے کہتے تھے کہ اے نوح، گھٹیا لوگوں کو اپنی مجلس سے نکال دیجئے تاکہ ہمیں آپ کی مجلس میں بیٹھنے سے شرم نہ آئے۔ ان کی اس بات کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہاری وجہ سے مسلمانوں کو اپنے آپ سے دور نہیں کروں گا، کیونکہ ان کی شان تو یہ ہے کہ یہ اپنے رب عز و جل سے ملنے والے ہیں اور اس کے قریب سے سرفراز ہوں گے، اس کے قرب سے سرفراز ہوں گے، تو میں انہیں کیسے نکال دوں؟ ہاں، اس کے برعکس میں تم لوگوں کو بالکل جاہل سمجھتا ہوں، کیونکہ تم ایمانداروں کو گھٹیا کہتے ہو اور ان کی قدرت نہیں کرتے اور نہیں جانتے کہ وہ تم سے بہتر ہے۔ اس سے پیر صاحبان، علماء و خطباء کو بھی درس حاصل کرنا چاہیے کہ مالداروں کو اپنے قرب میں جگہ دینا، ان کی فرمائش پر فوراً ان کے گھر حاضر ہو جانا، جبکہ غریبوں کو خود سے کچھ فاصلے پر رکھنا اور ان کی بار بار کی فریادوں کے باوجود بھی ان پر شفقت نہ کرنا درست نہیں، اور نہ ہی ان حضرات کے شایان شان ہے۔ نیز مالداروں کے لیے بھی اس آیت میں عبرت ہے کہ دیندار غریبوں کو حقیر سمجھنا کفار کا طریقہ ہے، جیسے غریب علماء کرام، طلباء دین، مبلغین وغیرہ کو مالدار سیٹ صاحبان 2 کوڑی کی عزت دینے کو تیار نہیں ہوتے، چندہ بھی دینا ہو تو 10 چکر لگوا کر دیں گے اور ماتھے پر تیوری چڑھا کر دیں گے، اور دینے کے بعد انہیں اپنا نوکر سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو نیک توفیق و ہدایت عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان